السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں اور جتنے بھی جنات کو پیدا کیا، ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ازل سے لے کے ابد تک مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا تو کر دیا، اب عبادات کس طرح کرنی ہے، ان عبادات کا طور طریقہ کیا ہے، کون ان کو سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا کہ جا کر میرے بنی و نوع انسان کو تبلیغ کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کیا ہے۔ تو انہی پیغمبروں میں سے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم ان کے اقوال کو مان کر ان پر عمل کریں اور جنت تک ہم جا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات میں ایک جملہ بولا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورُ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے 3 فرض پڑھے ہیں۔ کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ جی میں تو مغرب کے 3 کی بجائے میں 4 فرض پڑھتا ہوں یا 4 پڑھوں گا، خالصتاً اللہ کے لیے قیام، اللہ کے لیے حمد و ثناء، اللہ کے لیے رکوع، اللہ کے لیے سجود، بظاہر تو دیکھنے میں بڑا اچھا عمل ہے کہ اس انسان نے اللہ کی ایکسٹرا عبادت کی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 فرض پڑھ کر بتائے ہیں، اور 3 کا ہی ہمیں کہا گیا ہے کہ 3 فرض آپ نے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ 4 پڑھیں گے تو ہم اللہ کے نبی کو اس معاملے میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو دوسری جگہ یہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو اور اپنے اعمال غارت مت کرو، ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ یعنی کہ لوگ اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک جگہ کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارن حامیہ، کہ لوگ قیامت والے دن اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے اور ان کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ پہاڑوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے نیکیوں کے، لیکن ساری کی ساری اللہ ضائع کر دیں گے، تصلیٰ نارن حامیہ، سارے کے سارے جہنم میں، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے وہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ تو ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے ہم نے من و ان اس پر عمل کرنا ہے، نہ ہم نے اس سے کمی کرنی ہے، نہ ہم نے اس سے کوئی بیشی کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور غمی کے جو معاملات ہیں ہماری ان میں کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنی خوشی اور غمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں پھر تو اجر ہی اجر اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس میں صرف ہمارا نقصان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا
وہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اصل میں ہمارا ایک امتحان ہو رہا ہے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے، یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر مخالفت کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بنا لیں کہ ہم نے زندگی میں صرف وہی اعمال کرنے ہیں جو کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین میں ملتا ہے۔ اگر وہ چیزیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں تو لازمی ہمیں انہیں فالو کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ایسے اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، شریعت میں ان کا کوئی تذکرہ، کوئی ذکر نہیں ہے، ان کو کر کے اپنا وقت اور انرجی ضائع نہ کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض نہ ہوں، بلکہ ہمیں تو ان کو ہر وقت منانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔